بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف خواتین اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی ضروری اور فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور رہنمائی ملنے والی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ حکیم لقمان، جی ہاں، حکیم لقمان، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ نے صرف ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ حکیم لقمان کے نام سے قرآن پاک کے اندر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہوئی ہے، جس کا نام سورت لقمان ہے۔ اسی سورت کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں جو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں اور جن کو سن کر آپ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور خوشحال زندگی گزار سکتی ہیں۔ حکیم لقمان نے خواتین کو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ حکیم لقمان نے خواتین کو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر عورتیں ان 5 نصیحتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عورت کی زندگی کامیاب ہوگی، عورت کی زندگی پرسکون اور محبت بھری ہوگی۔ زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی رنج و الم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی پرسکون اور پرامن اور کامیاب گزرے گی۔ حکیم لقمان نے خواتین کو جو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں وہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ حکیم لقمان نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے خواتین کو جو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے پہلی نصیحت جو حکیم لقمان نے خواتین کو فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک اور صالح ہو اور تمہاری فرما بردار ہو، تمہارا احترام کرنے والی ہو، تمہاری عزت کرنے والی ہو، تو پھر اپنے شوہر سے رزق حلال کا تقاضا کرنا، اپنے شوہر کو اس بات پہ پابند رکھنا اور تقاضا کرتی رہنا کہ گھر میں کبھی زندگی میں حرام کا دانہ پانی نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ رزق حلال اور دانہ پانی حلال آنا چاہیے۔ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے، ہماری اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے، حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے، حلال کا ذریعہ آمدن ہونا چاہیے۔ اس بات پر اپنے شوہر کو تقاضا کرتی رہنا، انشاءاللہ رزق حلال کھانے سے، رزق حلال کمانے سے، گھر میں رزق حلال آنے سے آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، نیک اور صالح ہوگی۔ حکیم لقمان نے خواتین کو جو دوسری نصیحت فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواتین اگر خوشحال اور اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، غموں سے بالکل صاف زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور مشکلات سے خالی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، پرامن پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، خوشحال زندگی اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پھر صدقہ دیتی رہنا۔ جی ہاں، صدقہ دیتی رہنا۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، صدقہ رنج و الم کو مٹا دیتا ہے، صدقہ ہر بیماری سے شفا دیتا ہے، ہر بیماری سے بچا لیتا ہے، آنے والی بڑی بڑی مصیبت سے صدقہ بچا لیتا ہے۔ کامیاب، خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو صدقہ دیتی رہنا۔ حکیم لقمان نے خواتین کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو تیسری نصیحت فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو، خاوند کے گھر میں تم خوش رہنا چاہتی ہو، گھر میں پرسکون رہنا چاہتی ہو، پرامن رہنا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ گھر کا امن قائم رہے، گھر میں سکون رہے، امن رہے، خوشحالی رہے، تو پھر غیروں کی باتوں پہ دھیان نہ دینا۔ جو غیر ہمارے کانوں میں زہر گھولتے ہیں ہمارے شوہر کے خلاف،
کہ تمہارا شوہر ایسا ہے، تمہارا شوہر ایسا ہے، تمہارے شوہر کو اس کے ساتھ دیکھا، تمہارا شوہر ہمیشہ کسی سے فون پہ باتیں کرتا رہتا ہے، تمہارا شوہر گھر میں لیٹ کیوں آتا ہے، اس طرح کے وسوسے ڈال کر، اس طرح کے شکوک و شبہات ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو لوگ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اگر گھر میں پرامن رہنا چاہتی ہو، خوشحال رہنا چاہتی ہو، تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی۔ کوئی اس طرح کی بات کرے کہ تمہارا خامند ایسا ہے، تمہارا شوہر ایسا ہے، تمہارا خامند اس کے ساتھ ہے، تمہارا شوہر اس کے ساتھ ہے، تو اسے جھڑک دو، اس کو ڈانٹ دو، خبردار میرے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات کی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو بھی تو دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر اس بات کا حل نکالیں۔ اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ان شکوک و شبہات کو دور کریں، ختم کریں، جھگڑا مٹانے کی، لڑائی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ زمانہ تماشا دیکھتا ہے، زمانہ تماشائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں نفرت ہو، وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو۔ یہ اتنے پیار سے کیوں رہ رہے ہیں، یہ اتنی امن سے کیوں رہ رہے ہیں، یہ اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ تو اس لیے کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو میری بہنوں، میری بچیوں، اپنی زندگی میں غیروں کی باتوں کو نہ آنے دو، اپنے کانوں تک غیروں کی باتیں نہ پہنچنے دو، اپنے دل و دماغ پر غیروں کی باتوں کا اثر نہ چڑھنے دینا، وگرنہ گھر کا سکون خراب ہو جائے گا۔ یہ جو شک ہوتا ہے نا، یہ بسے بسائے گھر کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ شک بسے بسائے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی دل میں شک نہ آنے دینا۔ کوئی شک آ بھی جائے تو مل بیٹھ کے اس کو رفع دفع کریں، اس کا حل نکالیں۔ لڑائی جھگڑا مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت مسئلے کا حل ہے، شکوک و شبہات کو دور کرنا مسئلے کا حل ہے، لڑائی جھگڑا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حکیم لقمان نے خواتین کو جو تیسری نصیحت خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھی زندگی، بلکہ چوتھی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، تیسری بات تو میں نے آپ سے کر دی۔ حکیم لقمان چوتھی نصیحت خواتین کو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر، تمہارا خامند ہمیشہ تم سے محبت کرے، وہ ہمیشہ تمہیں پیار کی نظر سے دیکھے، تمہارا شوہر ہمیشہ تمہیں محبت کی نظر سے دیکھے، تو گھر میں صاف ستھری رہنا، خامند کے سامنے صاف ستھری رہنا، خامند کے لیے بناؤ سنگار کرنا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً میں ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں گھر میں تو جناب برے حال سے رہتی ہیں، گندے کپڑے ہوتے ہیں، وہی کام کاج والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، شوہر بیچارہ کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس کو جناب وہ بیوی کپڑوں میں، میلے کپڑوں میں نظر آتی ہے، کوئی چہرے کی صفائی نہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کی توجہ غیروں کی جانب جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم بازار میں تو جاتے ہیں تو بن سنور کر جاتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں، جناب نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، میک اپ شیپ کپ کر کے ہم جاتے ہیں، بناؤ سنگار کر کے ہم بازار میں جاتے ہیں، تو لوگوں کے لیے ہم تیار ہو کے جائیں اور بناؤ سنگار کر کے جائیں، اور اپنے شوہر کے لیے ہم تیار نہ ہوں، وہی کام والے، پسینے والے، بدبو والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، چہرے کا بھی رنگ اڑا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، تو پھر شوہر کے دل میں آپ کی محبت نہیں بڑھے گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا۔ پھر وہ تمہارے سامنے غیروں کی مثالیں بھی دے گا، دیکھا اس کو وہ کتنی بن سنور کے رہتی ہے، دیکھا اس کے بال کتنے پیارے ہیں، دیکھا اس کا لباس کتنا پیارا ہے، دیکھا اس کی چال چلن اس کی کتنی اچھی ہے۔ پھر وہ تمہارے سامنے جب غیروں کی باتیں کرے گا، غیروں کی تعریف کرے گا، پھر تمہیں ناگوار گزرے گا، پھر یہ باتیں لڑائی کا سبب بنیں گی، یہ باتیں تمہارے اندر نفرتوں کا سبب بنے گی۔ لہٰذا اپنے گھر میں جب خامند کے آنے کا وقت ہو، کام کاج کرنے کے بعد جب آپ کام سے فری ہو جائیں، کام کاج کر کے فارغ ہو جائیں، تو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ یہ شریعت کا بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کیا کریں، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کے بیٹھا کریں۔ تو حکیم لقمان نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے چوتھی نصیحت یہ کی کہ اپنے گھر میں تیار رہا کریں، خاوند تم سے محبت کرے گا، خاوند تم سے پیار کرے گا، اس کے دل میں تمہاری محبت اور تمہارا پیار بڑھے گا۔ تو حکیم لقمان نے کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے جو خواتین کو پانچویں نصیحت فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھر
میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو، بے مثال ہو، میرے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہ ہو، میرے گھر کی کوئی مثال نہ ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ بے مثال ہو، سب سے اعلیٰ ہو، تو فرمایا کہ پھر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرو گی، لوگ تمہیں دعائیں دیں گے۔ بچے کوئی اچھا کام کریں گے، لوگ تمہیں دعا دیں گے۔ اگر بچہ کوئی برا کام کرے گا، لوگ تمہیں گالیاں دیں گے۔ پھر تمہارا گھرانہ بے مثال نہیں ہوگا، پھر تمہارا گھرانہ سب سے اعلیٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انشاءاللہ تمہارا گھرانہ دنیا کا سب سے اعلیٰ گھرانہ ہوگا، بے مثال گھرانہ ہوگا، خوشحال گھرانہ ہوگا۔ حکیم لقمان کی ان 5 باتوں پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ زندگی خوشحال گزرے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔